پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیات نمبر 10۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اسی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ لفظی ترجمہ: In their hearts is a disease. So Allah has worsened their disease. And for them, there is painful punishment because they used to tell lies. Al-Baqarah 2:10. لفظی ترجمہ: فی معنی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض ہے، اسی وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ لفظی ترجمہ: فی معنی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم پس زیادہ کیا ان کو بڑھا دیا اللہ نے مرض بیماری میں ولہم اور وہ ان کے لیے عذاب ہے۔ اب ہے تفسیر۔ ان کے دلوں میں بیماری اور اللہ نے اس بیماری کو تیز کر دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ یعنی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نفاق، جب انسان ایک تھوڑا سا جھوٹ بولتا ہے یا غلطی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک چھوٹا سا کالا تل بن جاتا ہے، اور وہ جب شیطان اس کو کہتا ہے کر کر کر، اللہ تعالیٰ نے بھی راستے بتائے ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارا شیطان کا قصور ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے راستے بتائے ہیں، یہ سیدھا ہے یہ غلط ہے۔ قرآن پاک میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیکی کرو برائیوں سے دور ہو، پھر بھی انسان خود شیطان کے راستے پہ جاتا ہے، پھر کہتا ہے کہ شیطان نے ہم سے کروایا۔ تو اس کی بیماری جب وہ چھوٹی سی غلطی کرتا ہے تو ایک کالا تل ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا جاتا ہے، جھوٹ بولتا جاتا ہے، جھوٹ گناہ کرتا جاتا ہے، چھپاتا جاتا ہے، لوگوں کے آگے کہتا ہے میں نیک ہوں، میں فلاں ہوں، میں اپنے منہ سے خود ہی تعریفیں کرتا ہے اپنی۔ منافق کی سب سے یہ بڑی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے منہ سے اپنی تعریف آپ کرے گا نہیں۔ جو مسلمان ہوگا، سچا ہوگا، وہ دوسرے اس کی تعریف کریں گے، اس کے قول، اس کے فعل، جو کرتا ہے، وہ جو عمل کرتا ہے، وہ جس طرح رہن سہن ہے اس کا، دوسرے نہیں۔ جو منافق اور جھوٹا ہوگا وہ اپنی تعریفیں آپ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے پھر وہ غلط کرتا جائے گا، چھپاتا جائے گا، جھوٹ بولتا جائے گا، چھپاتا جائے گا، اور خود کو اچھا شو کرے گا تو وہ کہے گا جو میں کر رہا ہوں شاید لوگ اس سے خوش ہیں، میں اچھا کر رہا ہوں، تو وہ اس کی بیماری بڑھتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کے دل میں بیماری پیدا ہو چکی ہے نفاق کی، جھوٹ کی، منافقت کی۔ منافق کے دل میں جو کچھ ہوگا وہ کبھی بھی ظاہر نہیں کرے گا، وہ جھوٹ بول کے اپنے آپ کو سالوں سال دوسروں کو دھوکہ دیتا رہے گا، زندگی گزر جائے گی، پر وہ کہے گا شاید میں شاطر ہوں، پر ایسا نہیں ہے، آگے والے کو پتہ چل جاتا ہے، اور اس بندے میں لیکن یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے نفاق کی، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب اس کا منتظر ہوگا۔ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ منافقت کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو، دوسروں کو، ہر کسی کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہوا ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے۔ منافق سوچتا ہے میں سب بہت چلاک ہوں، یہی بیماری سے مراد نفاق کی بیماری ہے، جو ان کے دل میں بیماری کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ دل میں بیماری ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ نفاق ہے جو ان کے اندر پیدا ہو چکا ہے، اور نفاق بہت بڑی بیماری ہے، وہ دل کو پاک نہیں رکھتی، وہ بندہ کبھی بھی دیندار اور ایماندار نہیں ہو سکتا، وہ جتنا عبادتیں کر لے پر وہ
اس کے اندر وہ بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ اس بیان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں شدت پیدا کر دی، پھر اللہ تعالیٰ ان کی اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے جب اللہ کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی پوجا کرتے ہیں، دنیا سے مانگتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرتے ہیں، اپنے آپ بھی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ اور شیطان نے ویسے وعدہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ ان لوگوں میں سے ایک حصہ ضرور مقرر کیا ہوا نکالا کرے گا، وہ یہی حصہ ہوتا ہے جو دوسروں کے نظر و نیاز یہ کرتے ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اور قرآن پاک میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے اور وہ زیادہ کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقوں کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ منافقوں کو فوراً سزا نہیں دیتا، بلکہ ان کی رسی دراز کرتا ہے کہ وہ کرتے جائیں، گناہ کرتے جائیں اور خوش ہوتے جائیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا میں ہی سب کچھ ہمارے لیے، دنیا میں اتنا کچھ اپنے لیے کرتا ہے، جتنا ہو ان کا دل نہیں بھرتا، پر اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے رہا ہوتا ہے۔ وہ ان کے اس دنیا میں وہ سوچتے ہیں ہم بہت عیش و عشرت کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے سزا ہوتی ہے، اور ان کو ان کی منافقت میں مبتلا ہونے اور ان کی چالوں کی کامیابی پر خوش ہونے دیتا ہے۔ اور وہ جو منافقت کرتے ہیں، جیسے کسی کو دھوکہ دے دیا تو وہ خوش ہوتے ہیں، دیکھو ہم نے کیسے دھوکہ دے دیا، ہم نے یہ کر دیا، کوئی دھوکے سے کسی کی چیز لے لی، کسی چیز سے قبضہ کر لیا، کسی سے کچھ چھین لیا، کسی کی چوری کر لی، یا کسی سے ایسے دھوکہ دے کے کچھ لے لیا تو خوش ہو گئے کہ ہم نے کیسے ان کے ساتھ چلاکی کی ہے، دھوکہ دیا، اگلوں کو پتہ نہیں چلا، یا جھوٹ بول دیا تو دیکھا کہ ہم نے جھوٹ سے ان کو کیسے بے وقوف بنا دیا۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہے، ان کی منافقت کی وجہ سے، اور ان کو آخرت میں عذاب ملے گا، اور اس دنیا میں بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ کسی کو ایک دفعہ دھوکہ دیتے ہیں، 2 دفعہ دیتے ہیں، تو اس بندے کو سالوں سال پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، یہ ایسا ہی کرے گا، تو وہ دوبارہ اس پہ بھروسہ نہیں کرتا، اور وہ بندہ منافق اپنا اعتماد اور عزت کھو دیتا ہے اس دنیا میں بھی، پر اس کو پتہ نہیں چلتا، وہ کہتا ہے کہ میں شاطر ہوں، آگے والوں کو ہماری اس چیز کا پتہ نہیں ہے۔ کامیابی کا یہ احساس ان کی منافقت کو مزید تیز کرتا ہے، وہ سوچتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، کسی سے کچھ چھین رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، آگے والوں کو پتہ نہیں چل رہا، کوئی بات ہے ان کے دل میں وہ چھپا کے راتوں کو گناہ کرتے ہیں، دن کو کہتے ہیں ہم نیک ہیں، اپنے منہ میں میاں میٹھو بنتے ہیں، پر وہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا کامیاب ہو رہے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا، اور وہ مزید اس میں تیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کرتا رہ جاتا ہے، دنیا میں بھی وہ لوگوں کی نظر میں گر جاتے ہیں، بس اپنی تعریف آپ کرتے رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ 2:10. There is a disease in their hearts and Allah has intensified this disease. 12. A painful chastisement awaits them for their lying. 12. Disease. Here refers to the disease of hypocrisy. The statement that Allah has intensified this disease means that He does not punish the hypocrites immediately, but allows them to indulge in their hypocrisy and exult in the success of their ruses. This feeling of success intensifies their hypocrisy.